اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حسن قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام بنیادی فہم دین کورس کے آج تیسرے دن ہم جو نماز ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ، نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور اس کے مفسدات، اس پر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ بنیادی طور پر جیسے ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کی کچھ بنیادی شرائط بیان کی تھی کہ جن میں طہارت ہے، وہ طہارت جسم کی ہے، جگہ کی ہے، کپڑوں کی ہے۔ پھر ہم نے استقبال قبلہ یعنی کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا، یہ دوسری شرط بیان کی تھی۔ پھر نیت تھی، تکبیر تحریمہ تھی اور نماز کا وقت تھا۔ جب یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب نماز کی ادائیگی کا وہ مرحلہ آتا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر انسان کوشش کرے کہ جو اپنے دونوں پاؤں کے پنجے ہیں یعنی اپنے دونوں پاؤں میں وہ 4 انگلیوں جتنا فاصلہ رکھے، پھر کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ جی ضروری ہو کہ ہاتھ کی ہتھیلی کا انگوٹھا کان کی جو لو ہے اس کو چھونا ضروری نہیں ہے، وہاں تک اٹھانا یہ ضروری ہے۔ جو عورت ہے وہ اپنے کندھوں تک، وہ کانوں تک نہیں اٹھائے گی، اور ظاہر ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تو پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ باندھ لے گا، اس میں بایاں ہاتھ نیچے ہوگا اور دایاں اوپر۔ پھر ظاہر ہے کہ ہم اس میں ثنا پہلے پڑھتے ہیں، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ ملحقہ کوئی چھوٹی سورت یا کسی بڑی سورت کی کم از کم 3 آیات۔ تو اس کے بعد پھر ہم رکوع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ قوما کرتے ہیں، پھر ہم سجدے کے لیے جاتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں۔ اس میں جو چیز جس میں احتیاط ہم اس کو اس وجہ سے بہت مختصر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت حد تک ہم میں سے یہ جو طریقہ ہے یہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ جہاں بے احتیاطی ہوتی ہے یا جہاں جو چیز ہم سے غفلت کا شکار ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر اس کے کچھ فرائض ہیں جن کو ہم ان کے ارکان بھی کہتے ہیں، ان میں تعدیل یعنی عدل ہونا، برابری ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں کسی بھی طرح سے کمی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوئی۔ تعدیل ارکان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ جو ارکان ہے جب اس میں کمی رہ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پوری ہول جو نماز ہے اس میں بھی کمی رہ جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو ارکان ہیں ان ارکان کے اندر عدل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر قیام ہے تو جو قیام جس کو کہتے ہیں اس طرح سے قیام کرنا چاہیے۔ رکوع ہے تو رکوع کے لیے فرض یہ ہے کہ انسان کی کمر بالکل سیدھی ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ اس کے دونوں ٹخنوں تک پہنچنے چاہیے یعنی کہ گھٹنوں تک۔ اسی طرح اس کے بعد اس سے اٹھنا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ بندے کو رکوع اس طرح سے فلیٹ انداز میں کرے کہ اس کی کمر اتنی فلیٹ ہو کہ اگر اس پر کوئی گلاس بھر کے رکھا جائے تو اس سے بھی گرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ہم غفلت کہاں کرتے ہیں، ہم ہلکا سا نیچے جھکتے ہیں، بس خواہ وہ گھٹنوں تک ہمارے ہاتھ پہنچے نہ پہنچے، کمر ہماری فلیٹ ہوئی نہ ہوئی۔ پھر اسی طرح سجدہ ہے، پھر سجدے میں بھی ظاہر ہے ہم اس طرح تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو تعدیل ارکان ہے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اور فرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر یاد رکھیں قاعدہ اور کلیہ کہ اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے
تو سجدہ سہو سے اس نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر فرض رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز وہ سجدہ سہو سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ از سر نو نماز کو دہرانا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہمیں یہ سارا کرنا ہوگا۔ ان میں سے یاد رکھیے گا، پہلی چیز تکبیر تحریمہ ہے۔ تحریمہ لفظ حرمت سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر جو اول تکبیر ہوتی ہے، اکیلے ہم نماز پڑھیں یا امام کے ساتھ پڑھیں، وہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کو تحریمہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ گویا اب نماز کے علاوہ ہر دوسری چیز وہ اب حرام ہو چکی ہے۔ بنیادی طور پر تحریمہ حرمت سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہی یہی ہوتا ہے۔ اگر انسان تکبیر تحریمہ کے بعد بھی وہ اگر دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتا ہے، وہ اپنے بدن کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ اگر وہ کھیلتا ہے، اپنی ٹوپی کے ساتھ، جسم کے کسی حصے کے ساتھ، یا اس کا دھیان جو ہے وہ پراپر نماز کی طرف نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ تو نماز کے فرائض میں سے تھا کہ جب اس نے پہلی تکبیر کہی تو اس تکبیر کے کہنے سے وہ نماز کے اندر اب وہ انٹر ہو چکا۔ تو یہ تکبیر تحریمہ پہلی چیز ہوتی ہے۔ اگر نماز میں یہ نہیں کہی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز اب اس شخص کو وہ سجدہ سہو سے اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ سارے کی ساری نماز کو دوبارہ دہرائے گا۔ اسی طرح قیام ہے کہ قیام کرنا یہ نماز کا فرض ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی حالت ہو، کسی کی مجبوری ہو، یا موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو افراد ہوتے ہیں وہ بیک بون کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں پریشانی ہوتی ہے، یا وہ چیئرز پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، قیام ان سے رہ جاتا ہے۔ اگر تو فی نفسی ہی کسی اچھے میڈیکیشنز نے، کسی اچھے سرجن نے یہ بات کہی ہو کہ جی قیام کرنا آپ کے لیے ہارمفل ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس صورت میں ٹھیک ہے، ضرور اوائڈ کیا جا سکتا ہے، چیئر پہ بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن خود سے ایزیوم کر لینا یا اپنی طبیعت کی سستی کی وجہ سے چیئر استعمال کرنا، تو یاد رکھیں کہ بعض صورتوں میں نماز ہو جائے گی، لیکن انسان قیام کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو قیام دوسری چیز ہے۔ نماز میں بغیر کسی شرعی عذر کے اگر بندہ قیام چھوڑے گا تو نماز سجدہ سہو سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ بندے کو نماز دوبارہ سے کیا کرنی پڑے گی؟ دہرانی پڑے گی۔ تیسری چیز ہے قرات ہے۔ ظاہر ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی فاتحہ نہیں۔ تو فاتحہ قرات یعنی یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ رکوع بنیادی طور پر یہ بھی ارکان صلاۃ یا فرائض صلاۃ میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رکوع چھوڑے گا، پہلی بات یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں قیام چھوڑے گا تو قیام ترک نہیں کر سکتا، مراد یہ ہے کہ وہ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا، اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے نماز، اس صورت میں بھی وہ اپنے دماغ میں نیت قیام ہی کی کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی اب چونکہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ ہاتھوں کو باندھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تشہد میں بیٹھا ہے۔ نہیں، قیام ظاہر ہے وہ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا، چیئر پہ بیٹھنا مجبوری ہے، شرعی عذر ہے، تو جب وہ بیٹھ کر پڑے گا اس سے اس کا قیام اس طرح سے مس ہوگا یا اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، مگر وہ بیٹھ کر کرے گا۔ اسی طرح رکوع ہے، کوئی شخص ہے وہ اگر اسی طرح فلیٹ کمر کے ساتھ جو پورے تعدیل ارکان ہیں ان کے ساتھ رکوع نہیں کر سکتا تو وہ اشاروں سے کرے گا، وہ گھٹنوں کو ٹچ کرے گا، صرف اتنا بھی نہیں ہو سکتا وہ ہاتھ کا اشارہ کرے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا وہ آنکھ کا اشارہ کرے، مگر وہ اشارے سے یہ کام کرے گا، ضرور نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی۔ سیم اسی طرح سجدے کے ساتھ ہے، وہ نہیں جھک سکتا، وہ اشارہ کرے، وہ اشارہ کر کے کوشش کرے۔ اور پھر ہے قادہ اخیرہ، اس کا مطلب ہے کہ جو آخری قادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر 4 رکعتوں کی نماز ہے تو اس میں آخری ہے، 2 رکعتوں کی نماز ہے تو اس میں پہلا ہی قادہ اخیرہ
جو ہوتا ہے پہلا قاعدہ وہی قاعدہ اخیرہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں قاعدے ہی ایک ہوتا ہے، 4 میں 2 ہوتے ہیں، 2 میں 1 ہوتا ہے، اور آخری ہوتا ہے اس کا جو فرائض میں سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خروج بصنعہ، مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس نیت سے سلام پھیرتا ہے نماز میں کہ گویا اب وہ نماز سے نکل رہا ہے، تو گویا یہ بنیادی طور پر یاد رکھنے والی چیزیں ہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کی یہ جو بنیادی باتیں ہیں ان میں یہ فرائض ہیں، یہ ان کے چھوٹنے سے، مس ہونے سے سجدہ سہو کے ذریعے اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے وہ واجبات ہوتے ہیں کچھ، مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ میں ہم اللہ اکبر ہمیں کہنا چاہیے، اچھا اسی طرح سورہ فاتحہ کے جو جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اب ظاہر ہے اس کو پڑھنا یہ بھی واجب ہے، ساتھ ایک مختصر صورت میں لانا وہ بھی واجب ہے، یا پھر ایک بڑی صورت کی 3 آیتیں ہیں۔ اچھا اسی طرح نماز فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات یہ جو کیا ہے یہ واجب ہے۔ اچھا اسی طرح الحمد کا وہ صورت سے پہلے ہونا یہ بھی واجب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اگر ان میں سے یہ واجب کا کیا قاعدہ ہے وہ ہم آخر میں کریں گے۔ اسی طرح تعدیل ارکان میں سے جو پورا ہے پورے رکن کے ساتھ، مثال کے طور پر رکوع ہے تو رکوع کے لیے تعدیل ارکان یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، قوما پورا قیام کھڑا ہونا، اس کے بعد سجدہ کرنا تو پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا 3 مرتبہ، تو یہ 3 مرتبہ یہ تعدیل ارکان ہے۔ اگر اس میں کہیں پر بھی اپس اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پھر کیا ہوگا سجدہ سہو ہوگا۔ اسی طرح جلسہ ان کے درمیان بیٹھنا، پھر جو ہے وہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا ہے، تو یہ بنیادی طور پر نماز کے وہ واجبات ہیں کہ اگر جو نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب مس ہو جائے تو وہاں پر اس کے لیے سجدہ سہو کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے گا۔ جو اس کی جہاں تک سنتوں کی بات ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھوں کو جو اس کی انگلیاں ہیں اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دینا، ان کو ٹائٹ کر کے بندہ مکس کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی وہ بالکل یعنی کہ ملانے کی کوشش کرے اور نہ ہی بہت زیادہ وہ کھول لے۔ اسی طرح جو ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیاں ہیں ان کا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور بوقت تکبیر جو ہے وہ سر انسان کو جھکانا نہیں چاہیے بلکہ وہ سیدھا ہی رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو نماز ہے جیسے تکبیر ہے تکبیر قنوت، ٹھیک ہے، جیسے دعائے قنوت میں ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے کیا کہنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب بنیادی طور پر جو اہم چیزیں ہیں جن کا جاننا وہ ہم پر لازمی ہے یا ضروری ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نماز کے توڑنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں آدمی جو ہے اس کا کوئی کلام درست نہیں مگر یہ کہ نماز میں وہ تسبیح کرے، قرات کرے، قرآن پڑھے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہوتے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے۔ کہتے جب نجاشی کے یہاں سے ہم واپس ہوئے سلام عرض کیا، جواب نہ دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام کرتے تھے اور حضور جواب دیتے تھے، اب کیا بات ہے کہ جواب نہ ملا؟ فرمایا نماز میں مشغولی ہے، یعنی گویا اب جو پہلا حکم تھا وہ کیا تھا، وہ منسوخ ہو گیا، اب ناسخ یہ حکم ہے۔ اب بنیادی طور پر کلام جو ہے وہ مفسد نماز ہے، یعنی کہ یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، ارادے کے ساتھ ہو، عمدن نیت کے ساتھ، یا خطاً یعنی بھول کر، یا سہون، ٹھیک ہے، غلطی سے ہو، عمدن ہو، خطاً ہو یا سہون ہو، بھول کر ہو، غلطی سے ہو یا نیت کے ساتھ ہو، کسی بھی صورت میں کلام ہو، خوشی میں کرے، غمی میں کرے، مجبوری میں کرے، کسی بھی صورت میں کلام کرے تو وہ کیا ہے، کلام مفسد نماز ہے۔
کلام کے کثیر اور قلیل ہونے پر کوئی فرق بھی نہیں ہے، وہ جتنا بھی ہے بہر صورت وہ کیا ہے کہ وہ مفسد نماز ہے۔ کسی نے کوئی چیز مانگی اور اس کے جواب میں انسان نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ وہاں پر ہے، تو ظاہر ہے اس سے بھی کیا ہوگا کہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو چھینک آئی ہے اور اس نے چھینک کہی اور اس پر کسی نے الحمدللہ کہا، اس نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یا اس کو چھینک آئی ہے اور ظاہر ہے کسی کے جواب میں اگر اس نے یرحمک اللہ کہا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر بری خبر سنی تو کسی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس سے بھی نماز کیا ہو گئی، فاسد ہو گئی۔ کوئی شخص آیا، اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اس سے بھی نماز کیا ہو گئی، فاسد ہو گئی۔ ایک شخص امام تھا، اس کی قرات میں نماز یعنی امامت میں نماز پڑھ رہا تھا اور قرات بھول گیا اور کسی ایسے شخص نے لقمہ دیا جو خارج الصلاۃ ہے، جو نماز میں نہیں ہے، امام نے اس کے لقمے کو قبول کیا، امام کی بھی نماز چلی جائے گی، اس کے پیچھے اس کی وجہ سے ظاہر ہے مقتدیوں کی بھی نماز بھی وہ چلی جائے گی۔ اسی طرح جو سطر ہے وہ انسان کا اتنا کھلا ہو کہ ایک رکن کے برابر انسان نماز جو ہے نا وہ ادا کر پائے، تو اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ کھانا ہے، پینا ہے، ٹھیک ہے، قبلہ کی سمت سے ہٹ جانا ہے، ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان، اسی طرح انسان یعنی کہ غنودگی میں چلا جائے، نیند میں چلا جائے، نیند کا اس پر ایسا غلبہ ہو جائے، اس سے بھی انسان بے ہوش ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر مفسدات نماز میں سے ہیں۔ باقی جو ڈیٹیل ہے وہ بہت ساری کتب میں آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں خشوع خضوع اخلاص کے ساتھ وہ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم نے رمضان اور روزہ اس حوالے سے اپنی کلاس کا آغاز کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔